السلام علیکم۔ امید ہے سارے بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ یہ مختصر سی سورت قرآن کا 1/3 ہے، ثلث القرآن ہے۔ توحید کا مطلب مکمل اس میں بیان ہوا ہے، اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا اس پیارو عقیدہ توحید سے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ آپ کی خدمت میں اعرابی آیا اور کہا، آپ وہی سنائیں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ نعرے لگا رہے تھا، وہ ہمارے خدا تو تھوڑے سے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا، تم بھی ایسے سمجھتے ہو جیسے یہ اعرابی سمجھ رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، میری ایک اونٹنی ہے، یہ 2-3 دن میں بچہ دے گی۔ ہنستی بستی سورہ اخلاص کے اعجاز میں صدقہ دے دی۔ آپ نے فرمایا، ضرور دو۔ توحید، الوحید، رسالت اور آخرت دین اسلام کے 3 اہم ترین عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص ان 3 میں سے ایک یعنی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اور جامع تعریف کرتی ہے اور ذات معبود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے۔ یہ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل سورت ادیان باطلہ، عقائد فرقہ زالہ کا رد کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا تمام معبود باطل ہیں، جھوٹے ہیں، لچر ہیں، سب شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی اور انسانی خواہشات کی ایجاد ہیں، تخلیق ہیں، صنعت کاریاں، اور اسی طرح ان کے نام بھی اسی شیطان اور ان کے صنعت کاروں کے دیے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دور جہالیت کے ہوں، زبانہ قوم ہوں، زمان و مکان کے ہوں، سب شیطان اور گمراہ انسان کے بنائے ہوئے طاغوت ہیں۔ قارئین کرام، ذالی احادیث مبارک کی روشنی میں اس سورت کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسی عظیم سورت ہے جس کی صرف 4 آیات کی تلاوت کا ثواب 1/3 یعنی 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ثواب کا ہے، جس سے محبت کرنے والوں کو ان کی اس محبت کے بدلے جنت اور اللہ وحدہ لا شریک کی محبت، اس دوستی کا سبب ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی کوئی نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورۃ اخلاص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یہ خبر دو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا آیات پڑھتے۔ ہر رکعت میں ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ الحمد شریف کے بعد اس سورت کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سورت کو بھی، یا تو آپ سورہ اخلاص ہی پڑھا کریں یا پھر اسے چھوڑ کر دوسری سورت پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر تم چاہو گے تو میں نماز پڑھاؤں گا، اور اگر تم ناپسند کرتے ہو تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگوں نے اپنے میں سے افضل سمجھتے تھے اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازمی کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس سے یہ پسندیدگی اور محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کے رات کے وقت بار بار یہ سورت دہراتے ہوئے سنا۔ صبح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں ذکر کیا۔ شاید اس شخص نے اس سورت کو چھوٹا خیال کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔